حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں آج رات ضرور کچھ صدقہ کروں گا، تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ پر صدقہ کیا گیا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ تیری حمد، زانیہ پر صدقہ ہوا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے، ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ تیری حمد، مالدار پر صدقہ ہوا، میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا۔ اور وہ اپنا سارا صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لوگ صبح کو باتیں کرنے لگے، چور پر صدقہ کیا گیا۔ تو اس نے کہا، اے اللہ، سب جو تیرے ہی لیے ہے، زانیہ پر، مالدار پر اور چور پر صدقہ ہوا۔ اس کو خواب میں کہا گیا، تمہارا صدقہ قبول ہو چکا۔ جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ صدقے کی وجہ سے زانیہ اپنے زنا سے پاک دامنی اختیار کر لے، اور شاید مالدار عبرت پکڑے اور اللہ نے اسے جو دیا ہے خود اس میں سے صدقہ کرے، اور شاید اس کی وجہ سے جو اپنی چوری سے باز آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اجاڑے بغیر اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے اسے اجر ملے گا، اور اس کے خاوند کو اس کے کھانے کی وجہ سے اپنا اجر ملے گا، اور خزانچی کے لیے بھی اسی طرح اجر ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتے۔